الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی واجب الاحترام محترم و مکرم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں مختصر وقت کے لیے یہاں پر دین کی بات سننے کے لیے جمع فرمایا۔ اس پر ہم اللہ تعالی کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے، اور آپ لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال یہاں پر حاضر ہوئے اور دین کی بات سننے کے لیے حاضر ہوئے۔ تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے کہ آپ نے آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، تاکہ جو بات بھی اس مجلس میں کی جائے اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ سکیں، اس کو اپنے دل میں محفوظ کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں، کیونکہ ہمارا یہاں جمع ہونے کا مقصد دین کی بات سننا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس کا اچھا نعم البدل عطا فرمائے۔ تو یہاں کچھ ضروری باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، کیونکہ شروع میں قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے تمہارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ تو یہاں کامیابی سے متعلق کچھ باتیں لکھی ہیں ہمارے بزرگوں نے، اگر انسان ان پر عمل کرنا شروع کر دے تو یقیناً انسان کامیابی کی راہ پر گامزن ہوگا اور یقیناً وہ دنیا آخرت میں کامیاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے یہاں پر ایک حدیث ذکر کی ہے جس میں 6 باتیں ذکر کی ہیں، اور 6 باتوں پر جنت کا وعدہ فرمایا، جنت کی بشارت سنائی گئی۔ وہ کیا ہے 6 باتیں؟ آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور آگے دوسرے لوگوں تک بھی پھیلانا ہے اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، کیونکہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ کی ذات کو خوش کرنا ہے، اللہ کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ جب ہم اللہ کی ذات کو راضی کریں گے تو یقیناً ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ تو وہ 6 باتیں آپ سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، اگر تم 6 باتوں کا وعدہ کر لو۔ کتنی باتوں کا؟ اگر تم 6 باتوں کا وعدہ کر لو تو میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ وہ 6 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے نمبر پر فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولو، ہمیشہ سچ بولو۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اور ہمارے ارد گرد کے ماحول میں
جھوٹ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، ہر طرف جھوٹ کا پرچار ہے، سچے لوگ بہت کم ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سچ بولو، سب سے پہلی بات کیا ہے؟ سچ بولو۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر فرمایا کہ حتی الامکان وعدے کو پورا کرو۔ اگر انسان کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو اس وعدے کو پورا کرے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ امانت میں خیانت نہ کرو۔ یہ تین باتیں ہیں شروع کی۔ چوتھی بات فرمائی کہ نگاہوں کو ہمیشہ نیچا رکھو، نگاہوں کو ہمیشہ نیچا رکھو۔ پانچویں نمبر پر فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ اور چھٹے نمبر پر فرمایا کہ اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے بچاؤ۔ یہ 6 باتیں ہیں، ان کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ان 6 باتوں پر عمل کرنے کا وعدہ کرو کہ تم ہمیشہ ان 6 باتوں پر عمل کرو گے تو میں تمہارے ساتھ جنت کا وعدہ کرتا ہوں۔ یہ کتنی انسان کے لیے اچھی بات ہے اگر انسان ان پر عمل کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو علامات ذکر کی ہیں کہ منافق آدمی کے اندر کتنی علامات ہوتی ہیں، بنیادی طور پر 3 علامات کا ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، کہ جب وہ کیا کرے گا؟ بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، اور جب کیا کرے گا؟ وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا۔ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے گی تو امانت میں خیانت کرے گا۔ تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ ایک مسلمان کو یہ چیز زیب نہیں دیتی کہ وہ جھوٹ بولے یا وہ وعدہ خلافی کرے یا وہ امانت میں خیانت کرے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ایک بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اور بڑی امید کے ساتھ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میری امت کا ہر فرد، چاہے انسان ہے، انسان سے خطا ہو جاتی ہے، بھول ہو جاتی ہے، آپ نے فرمایا کہ ہر گناہ کی ان سے توقع کی جا سکتی ہے، لیکن 2 چیزوں کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میرا امتی ہو اور یہ کام کرے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ 2 چیزیں کیا ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا کہ ایک تو میرا امتی جھوٹ نہیں بول سکتا، اور دوسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ میرا امتی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کتنی باتیں؟ 2 باتیں آپ نے فرمایا کہ میرے امتی سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جھوٹ بولے یا وہ دھوکہ کرے۔ تو آج ہم اپنے گریبان میں جان کر دیکھیں یا اپنے ارد گرد کے ماحول، اپنے معاشرے اور سوسائٹی کو دیکھیں کہ آیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امید پر پورا اتر رہے ہیں یا ہمارے اندر کمی ہے؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امید پر پورا اتر رہے ہیں، ہمارے طبیعت میں اور ہماری زندگی میں یہ باتیں نہیں ہیں، تو ہمیں اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر ہمارے اندر یہ خرابیاں ہیں، یہ خامیاں ہمارے اندر موجود ہیں، تو ہمیں اللہ سے توبہ اور استغفار کرنی چاہیے۔ تو یہ 6 باتیں تھیں جن کے بارے میں آپ نے جنت کی بشارت سنائی کہ اگر کوئی انسان ان 6 باتوں پر عمل کرے گا تو میری طرف سے اسے جنت کی خوشخبری ہے، جنت کا وعدہ ہے۔ دوبارہ میں ذکر کر دیتا ہوں کون سی 6 باتیں تھیں۔ نمبر 1، ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، حتی الامکان وعدہ پورا کرو۔ نمبر 3، امانت میں خیانت نہ کرو۔ نمبر 4، نگاہوں کو نیچا رکھو۔ اور نمبر 5، اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 6، اپنے اعضاء کو حرام کاموں سے بچاؤ۔ تو یہ 6 باتیں ہیں۔ اس کے بعد مزید 3 صفات ذکر کی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمائیں تو اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ کیا ارشاد نقل فرمایا کہ اے میرے بندے، میرے فرائض کو پورا کر، تیرا شمار سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں ہوگا۔
کیا کرنا ہے؟ صرف فرائض کو پورا ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اے میرے بندے، میرے فرائض کو پورا ادا کر، میں تیرا شمار سب سے زیادہ عبادت گزار بندوں میں کروں گا۔ دوسرے نمبر پر میری منع کی ہوئی باتوں سے رک جا، جن کو منہیات کہا جاتا ہے، کہ میری منع کی ہوئی باتوں سے رک جا، تو سب سے بڑا پرہیزگار سمجھا جائے گا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ تمام کائنات کا خالق اور مالک، وہ یہ ارشاد فرما رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا میرے دیے ہوئے رزق پر قناعت کر لے، یعنی جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر صبر شکر کر کے گزارا کر لے۔ کیا کرے؟ قناعت کر لے، تو سب سے زیادہ غنی شمار ہوگا۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمائی ہیں کہ میری امت کو بتا دو، اگر وہ یہ تین کام کریں گے تو میری طرف سے ان کو تین انعامات ملیں گے۔ سب سے پہلے اگر فرائض کو پورا ادا کرے گا تو سب سے زیادہ عبادت گزاروں میں شمار ہوگا، اور اگر منع کیے ہوئے کاموں سے رک جائے گا تو سب سے زیادہ پرہیزگاروں میں اس کا شمار ہوگا، اور تیسرے نمبر پر اللہ کے دیے ہوئے رزق پر قناعت اختیار کر لے گا تو سب سے زیادہ غنی اور مالداروں میں اس کا شمار ہوگا۔ کتنی قیمتی باتیں ہیں اگر انسان ان پر عمل کرے۔ اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ نیک بختی اور بد بختی کی 5 علامات ہیں۔ کتنی؟ انسان کے نیک بخت اور بدبخت ہونے کے 5 علامات ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض فرماتے ہیں کہ نیک بختی کی 5 علامات ہیں۔ کون کون سی علامات ہیں؟ اگر کسی انسان میں یہ 5 علامات موجود ہیں تو وہ انسان نیک بخت ہے۔ سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ کہ دل میں یقین پختہ ہو۔ دل میں کیا ہو؟ پختہ یقین ہو۔ نمبر 2، دین میں تقوی ہو۔ تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہو، پاک دامن ہو۔ تیسرے نمبر پر دنیا کے معاملے میں زہد ہو، اور نمبر 4، آنکھوں میں شرم و حیا ہو۔ یہ بھی انسان کے نیک بخت ہونے کی علامت ہے کہ اگر انسان کے آنکھوں میں شرم و حیا برقرار ہے تو وہ انسان نیک بخت ہے۔ 5ویں نمبر پر کیا فرمایا؟ کہ انسان کے بدن میں خوف ہو، یعنی اس کا بدن، اس کے جسم کے اعضاء برائی کی طرف نہ جاتے ہو، اس پر خوف کا غلبہ ہو کہ میں نے ایک دن اس کا حساب بھی دینا ہے، ایک دن میں نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، تمام اعمال کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اگر یہ 5 علامات کسی انسان میں موجود ہیں تو وہ انسان نیک بخت ہے، اور بدبخت نہیں ہے، بد نصیب نہیں ہے، خوش نصیب ہے اور نیک بخت ہے۔ اسی طرح بدبختی کی بھی 5 علامات ذکر کی ہیں کہ اگر کسی انسان میں خدا نخواستہ ان 5 علامات میں سے کوئی علامات موجود ہیں تو اسے چاہیے کہ فوراً ان سے توبہ کر لے اور آئندہ سے ان علامات سے بچنے کی کوشش کرے، کیونکہ یہ 5 علامات انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہیں، بدبختی کی نشانی ہے۔ کون کون سی علامت؟ بدبختی کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ دل سخت ہو، انسان پر کوئی بات اثر نہ کرتی ہو، وہ ایسا ہو پتھر دل ہو، تو یہ انسان کے لیے بدبخت ہونے کی علامت ہے کہ یہ انسان بدبخت ہے۔ دوسرے نمبر پر کون سی علامت ہے؟ کہ دین کے معاملات میں جمود اور لاپرواہی، کہ دینی معاملات میں فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کے معاملات میں وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا، اس کی طبیعت پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اس کی طبیعت میں جمود ہے، لاپرواہی ہے، وہ ایک کان سے سنتا ہے دوسرے سے نکال دیتا ہے، تو یہ علامت بھی انسان کے لیے بدبختی کی علامت ہے۔ تیسرے نمبر پر کون سی علامت ہے؟
کہ آنکھوں میں بے حیائی ہو۔ اگر انسان کے آنکھوں میں بے حیائی ہو تو یہ بھی انسان کے لیے بدبخت ہونے کی علامت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو پھر تو جو چاہے کرتا پھرے۔ جب تیرے اندر حیا باقی نہ رہے تو جو چاہے کرتا پھرے، کیونکہ حیا ہی ایک ایسا واحد انسان کا پردہ ہے جو انسان کو برائی سے اور برے کاموں سے، بری حرکتوں سے انسان کو روکتا ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا ہے، آنکھوں میں شرم ہے، تو پھر یہ انسان کی نیک بختی کی علامت ہے۔ اور اگر انسان کے اندر حیا بالکل بھی نہیں ہے، بے حیا انسان ہے،